حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رات کو سوتے سوتے میری آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پایا، یعنی آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی تو آپ جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں ملے۔ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا خطرہ گزرا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری باری کا رات ہوتے ہوئے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، مجھے تو یہی خیال گزرا کہ آپ اپنی کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا میں کسی کے پاس نہیں گیا، یہاں جنت البقیع آیا ہوں، یہ دعا کرنے کی رات ہے، کیونکہ بے شک اللہ جل جلالہ ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، شب برات میں آئندہ سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم جانتی ہو اس رات میں یعنی ماہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رات میں ہر ایسے بچہ کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں پیدا ہونے والا ہے، اور ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو آنے والے سال میں مرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، البتہ انتظام میں لگنے والے فرشتوں کو اس رات میں ان لوگوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، اور اس رات میں نیک اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، یعنی درجہ قبولیت میں لے لیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے ارزاق نازل ہوتے ہیں۔ ارزاق یہ رزق کی جمع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات ہے نا کہ جنت میں کوئی بھی داخل نہ ہوگا مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے؟ آپ نے 3 بار فرمایا ہاں، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو جائے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہ جائیں گے؟ یہ سن کر آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا اور فرمایا کہ میں بھی جنت میں نہ جاؤں گا مگر اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے۔ آپ نے 3 بار یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اس رات کو نماز میں کھڑے رہو اور رات گزارنے کے بعد صبح کو نفلی روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ اس رات میں غروب آفتاب ہو جانے کے وقت ہی سے قریب والے آسمان کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جس کی میں مغفرت کروں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے جس کو میں رزق دوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے جسے میں عافیت دوں؟ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے، کیا کوئی فلاں چیز مانگتا ہے؟ صبح صادق طلوع ہونے تک ایسے ہی فرماتے رہتے ہیں۔ محترم سامعین، ان روایتوں سے یہ باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، شعبان کے مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنسبت دوسرے مہینوں کے نفلی روزے زیادہ رکھا کرتے تھے، بلکہ 2-4 دن چھوڑ کر یہ ماہ نفل روزوں میں گزارتے تھے۔ نمبر 2، شعبان کی 15ویں رات نفلی نمازوں میں گزارنی چاہیے۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، یہ نفلی روزہ ہے۔ نمبر 4، اس رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے مگر وہاں نہ میلہ لگا، نہ چراغ جلا اور نہ ہی بہت سے لوگ گئے۔ نمبر 5، شعبان کی 15ویں شب میں قریب والے آسمان کی جانب خداوند قدوس کی خاص توجہ ہوتی ہے اور بھاری تعداد میں گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ نمبر 1، کینہ رکھنے والا۔ نمبر 2، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ داری کو توڑنے والا۔ نمبر 3، تہبند، پاجامہ، جنس وغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ نمبر 4، والدین کی نافرمانی کرنے والا یعنی ماں باپ کی دونوں یا پھر ماں کی یا پھر باپ دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 5، شراب کی عادت رکھنے والا، ایسا شرابی جو شراب کو فوراً نہ چھوڑے، توبہ اور استغفار نہ کرے بلکہ جاری رکھے تو اس رات میں بھی اس شخص کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 6، کسی کا ناحق قتل کرنے والا۔ یہ 6 آدمی ایسے ہیں جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ نیز روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ جل جلالہ شعبان کی 15ویں شب میں آئندہ سال کے لیے پیدا ہونے والوں اور مرنے والوں کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں
اللہ کو ہمیشہ سے ہی معلوم ہے کب کس کی موت و حیات ہوگی، لیکن اس رات میں فرشتوں کو مرنے جینے والوں کی فہرست دے دی جاتی ہے، اور اس رات میں اعمال صالحہ درجہ قبولیت میں اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اس رات میں رزق نازل ہوتے ہیں۔ یعنی کتنا رزق سال بھر میں کس کو ملے گا اس کا علم فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے۔ نیز حدیث کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس شب میں اللہ جل جلالہ فرماتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرے اور میں اسے رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جسے میں عافیت دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جسے میں بخش دوں، وغیرہ وغیرہ۔ روایات حدیث سے ماہ شعبان اور اس ماہ کی 15ویں شب اور 15ویں دن کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا اس کا خلاصہ ابھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ مومن بندہ کو چاہیے کہ پورے ماہ شعبان میں خوب زیادہ نفلی روزے رکھے اور 15ویں رات کا ذکر کا اہتمام کریں، اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے۔ یہ روزہ نفلی روزہ ہے، کوئی واجب اور ضروری فرض نہیں ہے۔ کوئی مرد قبرستان چلا جائے تو ٹھیک ہے، مگر وہاں اجتماعی طور پر نہ جائیں اور نہ ہی چراغ جلائیں۔ اس مبارک رات کے فضائل و برکات بیان کرنے کے بعد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے غلط اعمال نے اس کے ثواب کو عذاب سے اور برکات کو دینی و دنیاوی نقصان سے بدل دیا ہے، اور ہم نے باعث برکت رات کو سراپا گناہ اور معصیت بنا لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چھوڑ کر قسم قسم کی بدعات اور طرح طرح کے رسمیں ایجاد کر لی گئی ہیں، جن کو فرائض کی طرح التزام سے ادا کیا جاتا ہے، جن میں سے بعض یہ ہیں: آتش بازی اور روشنی۔ یہ رسم نہ صرف ایک بے لذت گناہ ہے بلکہ اس کی دنیاوی تباہیاں بھی ہمیشہ آنکھوں کے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے ایک تو اپنے مال کو ضائع کرنا ہے اور بیجا اسراف ہے جو بربادی کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ ترجمہ: بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ اور اسراف نہ کرو کیونکہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جس قوم کی اقتصادی حالت نازک اور خطرناک ہو اور جس کو افلاس نے دوسری قوموں کا غلام بنا رکھا ہو، اس کا اتنا روپیہ پیسہ اس طرح فضول اور بیہودہ رسوم میں ضائع ہو تو اس قوم کی زندگی کا کیا توقع کی جا سکتی ہے۔ ہر سال اس رات میں یہ افلاس زدہ قوم لاکھوں روپیہ آتش بازی، انار اور پٹاخے وغیرہ چھوڑنے پر خرچ کر دیتی ہے، اور گاڑھی کمائی کو نظر آتش کر کے مبارک رات کی برکتوں کو بھسم کر ڈالتی ہے۔ یہ عمل خلاف شرع ہونے کے ساتھ ساتھ خلاف عقل بھی ہے۔ بچوں کو آتش بازی اور پھلجھڑی اور پٹاخے چھوڑنے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں، اور ان کو بچپن ہی سے خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی مشق کرائی جاتی ہے۔ بہت سے بڑے اور بچے جل جاتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ دکانوں اور مکانوں تک میں بھی آگ لگ جانے کی خبریں سامنے آئی ہے۔ پھر بھی یہ رسم بد چھوڑنے کا نام نہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ بہت سی مسجدوں اور گھروں میں ضرورت سے زیادہ چراغ جلائے جاتے ہیں، قمقمے روشن کیے جاتے ہیں، لائٹ کا اضافہ کیا جاتا ہے، بہت زیادہ روشنی کی جاتی ہے۔ گھروں سے باہر دروازوں پر کئی چراغ روشن کیے جاتے ہیں، اور بعض جگہ مکانوں کی منڈیروں اور دیواروں پر قطار کے ساتھ چراغ رکھ دیے جاتے ہیں۔ یہ سب اسراف اور فضول خرچی ہے جس کے بارے میں حکم قرآنی ابھی آپ کو بیان کیا گیا۔ یہ چراغاں ہندوستان کے مشرکوں اور ہندیوں کی دیوالی کی نقل ہے اور سخت حرام ہے۔ آگ سے کھیلنا اور آگ کا شوق رکھنا آتش پرستوں کے یہاں سے چلا ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ شب برات میں زیادہ روشنی کا سلسلہ برامکہ سے شروع ہوا۔ یہ لوگ پہلے آتش پرست تھے، جب اسلام کے نام لیوا بنے تو انہوں نے اس وقت بھی یہ رسم جاری رکھی تاکہ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے وقت آگ سامنے رہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں نے آتش پرستوں کی چیز اپنا لی۔ عجیب بات ہے کہ آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور نیچے رحمتوں کا مقابلہ آتش بازی اور فضول خرچی اور طرح طرح کے گناہوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے: کوئی ہے مجھ سے مانگنے اور یہاں مانگنے کے بجائے فسق و فجور اور کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ محترم ناظرین، مساجد میں جمع ہونا، رات کو جاگنے کے لیے اگر اتفاقاً 2-4 آدمی مسجد میں جمع ہو گئے اور اپنی نماز و تلاوت میں مشغول رہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بعض شہروں میں اس کو بھی اس حد تک پہنچا دیا گیا ہے کہ اس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ مثلا بلا کر اہتمام سے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، شبینہ کرتے ہیں، جس میں نوافل باجماعت پڑھے جاتے ہیں جو ناجائز ہے۔ مرد اور عورت
اور بچے سب آتے ہیں اور شور و شغب ہوتا ہے، بے پردگی ہوتی ہے، حالانکہ عورتوں کو فرض نماز کے لیے بھی مسجد جانے سے روکا گیا ہے، پھر نفلیں پڑھنے کے لیے جانے کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرات صحابہ کرام جن سے زیادہ کوئی عبادت کا کوئی شوقین نہیں ہو سکتا، کبھی اس طرح جمع نہ ہوتے تھے۔ غفلت اور جہالت کی وجہ سے بہت سی باتیں آداب مسجد کے خلاف سرزد ہوتی ہیں اور ملائکۃ اللہ کی ایذا کا باعث ہو کر بجائے نفع کے نقصان اور خسران کا سبب بن جاتی ہے۔ ان سب بدعات و محرمات میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ آدمی پیر پھیلا کر سو جائے۔ شب برات کے موقع پر ایک رسم ہے جسے رسم حلوہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ایسا لازم کر لیا گیا ہے کہ اس کے بغیر شب برات ہی نہیں ہوتی۔ فرائض و واجبات کے ترک پر اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا حلوہ نہ پکانے پر ہوتا ہے، اور جو شخص نہیں پکاتا اس کو کنجوس، وہابی، بخیل وغیرہ کے القاب دیے جاتے ہیں۔ ایک غیر ضروری چیز کو فرض اور واجب کا درجہ دینا گناہ ہے اور بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو آپ نے حلوہ نوش فرمایا تھا، اس کی یادگار ہے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تاریخ میں شہید ہوئے تھے، ان کے لیے اصال ثواب ہے۔ اول تو سرے سے یہی غلط ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ان دنوں میں شہید ہوئے تھے یا حضرت حمزہ اس تاریخ میں شہید ہوئے، کیونکہ دونوں حادثے ماہ شوال یعنی رمضان کے بعد واقع ہوئے تھے۔ پھر اگر بالفرض شعبان میں ہونے کا ثواب خواہ مخواہ مان بھی لیا جائے تب بھی اس قسم کی یادگاریں بغیر کسی شرعی امر کے قائم کرنا بدعت اور ناجائز ہے۔ نیز یہ عجیب طرح کا ایصال ثواب ہے کہ خود ہی پکایا اور خود ہی کھائے، یا دو چار اپنے احباب کو کھلا دیا۔ فقراء اور مساکین جو خیرات کے اصل مستحق ہیں وہ یہاں بھی دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ کسی فقیر کو ایک چپاتی اور ذرا سا حلوہ دے کر پورے حلوہ کا ثواب پہنچنے کا یقین کر لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی عجیب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالفرض دندان مبارک شہید ہونے کی وجہ سے حلوہ کھایا، مگر نالائق امتی بغیر کسی دکھ درد کے حلوہ اڑا رہے ہیں۔ اللہ ہی تعالی ہدایت دے ان لوگوں